بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن ثم أي لأجل أن جواز مثل هذين التركيبين إنما هو بتشبيه غير المضاف بالمضاف لا في معنى الاختصاص لم يجوز ترکیب لا ابا فیہا۔ کل آپ لوگوں نے دو مثالیں پڑھ لی تھی، لا ابا لہو، لا غلامی لہو۔ اس کے بارے میں یہ وضاحت کل آپ لوگوں نے پڑھ لی تھی کہ چونکہ یہاں لام اضافت والا لام تخصیص ہے، جو تخصیص مضاف اور مضاف الیہ میں پائی جا رہی ہوتی ہے، وہی تخصیص ان دونوں مثالوں میں بھی پائی جا رہی ہے۔ لہذا اضافت کے نہ ہونے کے باوجود بھی ان پر ایسے ہی حکم لگ رہا ہے جیسے کہ یہ آپس میں مضاف اور مضاف الیہ ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جی اصل بنیادی جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ تخصیص کا پایا جانا ہے۔ وہ کیا ہے؟ تخصیص کا پایا جانا ہے ان دونوں مثالوں میں، جیسے مضاف اور مضاف الیہ میں ہوتا ہے۔ لہذا ان دونوں مثالوں کے علاوہ اگر کوئی صورت ایسی ہے جہاں یہ تخصیص والا معنی اس انداز سے نہ پایا جا رہا ہو، تو وہاں پر پھر اضافت والا جو حکم ہے وہ اس انداز سے جاری نہیں ہوگا۔ جیسے اس کی ایک مثال دی ہے لا ابا فیہا، لا ابا فیہا۔ یہ جو فیہا ہے، ہاں سے مراد الدار ہے، تو پوری عبارت یوں ہو جائے گی لا ابا فی الدار۔ لا ابا فی الدار والی عبارت یہ ٹھیک نہیں ہوگی کہ آپ کہہ دیں کہ جی فی تو مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان میں تو فی بھی مقدر کیا جاتا ہے، لہٰذا یہاں پر ابا اور فی یہ ایک لا کے بعد اپنا اس کا اسم آ گیا، وہ اب کی شکل میں ہے، اور اس کے بعد فی حرف جر آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی وہی حکم جاری کر دے کہ اب کو بجائے لا ابا کہنے کے بجائے کیا کہہ دو؟ لا ابا کہہ دو کہ جی اس پر حالت یہ جو ہے وہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، اور اس پر حالت نسبی ہے اور وہ الف کے ساتھ ہوتی ہے، لہذا اس کے الف کو برقرار رکھو۔ ایسے نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ اصل آپ لوگوں نے پڑھ لیا پچھلی دو مثالوں میں، اس کو مضاف کی طرح بنانے میں وہ تخصیص کا پایا جانا تھا کہ وہاں پر ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ خاص تھی اور درمیان میں لام تخصیص آ رہا تھا، اور یہی تخصیص مضاف اور مضاف الیہ میں بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ایسے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس طرح نہیں ہے کہ جی اگر لا ابا فیہا کو ہم اس درجے میں مان لیں تو پھر یہ عبارت مضاف اور مضاف الیہ کی شکل میں بھی ہونی چاہیے، اور یوں ہم کہیں گے لا ابوہا، لا اباہا کر لو، ہا سے مراد الدار ہے تو لا ابدار ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ ابدار ہو جائے گا، ابودار ہو جائے گا۔ اور یہ والی ترکیب جائز ہے؟ معنی اس کا ٹھیک ہے ابودار کا؟ ابودار کا ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ مطلب یہاں پر اب کا دار کے ساتھ تعلق ویسے نہیں ہے جیسے کہ اب کا اپنے ابن کے ساتھ ہوتا ہے، تو اب اور دار کے درمیان اس طرح کی تخصیص نہیں پائی جا رہی۔ تو جب تخصیص نہیں پائی جا رہی، جب ابودار کہنا ٹھیک نہیں ہے، تو اس کی مشابہت کی وجہ سے لا ابا فیہا کہنا بھی ٹھیک نہیں۔ وہ تو ابوہ ہے، غلامی ہی، وہ اصل ترکیب اس طرح جائز ہے۔ ایسے ہی ہے نا، اصل ترکیب کیا ہے؟ ابوہ کہنا بھی جائز ہے اور غلامی ہی کہنا بھی جائز ہے، تو چلو اس کی مشابہت کی وجہ سے ہم نے لا ابا لہو اور لا غلامی لہو یہ جائز قرار دے دیا۔ لیکن جب ابودار بذات خود ناجائز ہے، معنوی اعتبار سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا، تو لہذا لا ابا فیہا والی ترکیب بھی جائز نہیں ہوگی۔ کیوں جائز نہیں ہوگی؟ کہ بھائی ہم نے تو ابودار کو دیکھنا، جب وہ ناجائز ہے تو اس کی مشابہت کی وجہ سے لا ابا فیہا والی صورت بھی کیا ہوگی؟ یہ ناجائز ہوگی، جائز نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں اب انہوں نے جو ہے وہ کس انداز سے آگے اس کو ثابت کیا ہے، تو فرمایا من سما، اس وجہ سے سما کا مشار الیہ ذکر کیا۔ یہ ترتیب سے کھڑے ہو جائیں اور دروازہ بند کر دیں۔ ومن ثم، اور اس وجہ سے ای لاجل ان جواز مثل هذین الترکیبین، یعنی اس وجہ سے کہ ان دونوں
ان جواز مثل ہذین الترکیبین، ان دونوں ترکیبوں کی مثل کا جائز ہونا، وہ انما ہوا بتشبیہ غیر المضافی بالمضافی، بے شک وہ غیر مضاف کو تشبیہ دینے کی وجہ سے تھا مضاف کے ساتھ اختصاص والے معنی میں، تو لم یجز لا ابا فیہا، ترکیب کا لفظ یہاں پر نکل آئے گا جو کہ مضاف بنے گا اور لم یجز کا فاعل ہوگا، تو کہتے ہیں کہ جی لا ابا فیہا کی ترکیب جائز نہیں ہوگی۔ ہا ضمیر کے مرجع کو ذکر کیا فی الدار لعدم الاختصاص، اختصاص کے نہ ہونے کی وجہ سے، اب اور الدار میں اس طرح کا اختصاص نہیں ہے جس طرح کا اختصاص جو ہے وہ اب اور ابن کے درمیان میں ہوتا ہے۔ فإن الاختصاص المفہوم من اضافۃ الاب الی شیء، پس بے شک وہ اختصاص جو سمجھ میں آ رہا ہے اب کی اضافت سے کسی چیز کی طرف، انما ہوا بابوتہ لہ، وہ اس کے لیے اب ہونے کی حیثیت سے ہے، وہ اس کے لیے اب ہونے کی حیثیت سے ہے۔ وہذا الاختصاص غیر ثابت للاب، اور یہ اختصاص اب کے لیے ثابت نہیں ہے بالنسبت الی الدار، دار کی طرف نسبت کرتے ہوئے، لہذا فلا تصح اضافتہ الی الدار، تو خود حقیقی طور پر اس اب کی اضافت دار کی طرف صحیح نہیں ہے۔ فکیف یشبہ ترکیب لا ابا فیہا بترکیب، پر کس طرح تشبیہ دی جا سکتی ہے لا ابا فیہا کی ترکیب کی ایسی ترکیب کے ساتھ، یضاف فیہ الاب، جس میں اب کی اضافت کی جا رہی ہو الی الدار، دار کی طرف، لمشارکتہ لہ فی اصل معناہ، اصل معنی میں اس کے ساتھ مشارکت کی وجہ سے، یعنی ہم نے تو کیا کرنا ہے، لا ابا لہ، لا ابا لہ یہ ترکیب ہم نے جائز دی، اور اس کے جواز کی وجہ ہم نے کیا کہا کہ جی یہ ترکیب مشابہ ہے ابوہ کے، کس کے مشابہ ہے، ابوہ کے، تو لہٰذا جب ابوہ ٹھیک ہو جائے گا تو لا ابا لہ والی صورت بھی اس کی مشابہت کی وجہ سے جائز ہوگی کہ دونوں میں اختصاص پایا جا رہا ہے۔ لیکن جب ابو الدار یہی ناجائز ہے، جب ابو الدار کیا ہے، یہی ناجائز ہے، تو اسی کی مشابہت کی وجہ سے تو ہم نے لا ابا فیہا کو جائز قرار دینا تھا، تو جب ابو الدار کہنا جائز نہیں ہے تو لا ابا فیہا بھی جائز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہاں پر وہ مشارکت والی بات پائی ہی نہیں جا سکتی۔ جی اس بات کی سمجھ آ گئی؟ ولیسا، اب آگے مسئلہ یہ ہے کہ جی جب آپ نے اوپر والی دو مثالیں دی ہیں لا ابا لہ، لا غلامی لہ، تو جب آپ نے اس کو مشابہ بالمضاف قرار دیا ہے تو مضاف اور مضاف الیہ بنا دو، اتنا مشکل میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کیا کر دیں، لا ابا لہ، لا غلامی لہ، اتنی آپ لوگوں نے ہمیں جو ہے وہ مشکل میں ڈالا اور اتنی وضاحت کی کہ جی اس کو مضاف کے ساتھ تشبیہ دینی ہے یا اس ترکیب کے ساتھ تشبیہ دینی ہے جس میں اضافت ہو، تو آپ اس کو براہ راست کیا بنا لو، مضاف اور مضاف الیہ ہی بنا لو، یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ کہ تو کہتے ہیں کہ جی یہ حقیقی طور پر اس مثال میں یہ دونوں مضاف اور مضاف الیہ نہیں ہو سکتے، یہ یہ جو ترکیب ہے لا ابا لہ، لا غلامی لہ، جس انداز سے جو مفہوم یہاں پر ثابت ہو رہا ہے یہی والا مفہوم وہ مضاف اور مضاف الیہ سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ کیا مفہوم ہے اور کیسے اس کا حصول نہیں ہو سکتا، تو اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ ولیسا ہذین الترکیبین بمضاف حقیقتاً، یہ دونوں ترکیبیں جو ہے یہ کیا ہے، یہ حقیقی طور پر مضاف نہیں ہے، لفساد المعنی، اس معنی کے فساد کی وجہ سے جو ان دونوں سے سمجھ میں آ رہا ہے اضافت کی تقدیر کے ساتھ۔ اگر یہ ایسے ہوں تو جو معنی اور مفہوم اب سمجھ میں آ رہا ہے اگر ہم حقیقی طور پر ان کو مضاف اور مضاف الیہ بنائیں تو پھر یہ والا معنی ثابت نہیں ہوگا بلکہ معنوی طور پر فساد لازم آئے گا۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ اس ترکیب سے یہ معنی کس انداز سے ثابت ہے، اور اگر ہم اس کو حقیقی طور پر مضاف اور مضاف الیہ بنائیں تو پھر جو ہے اس کا معنی میں جو خرابی ہوگی وہ کیا ہوگی۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ جی یہاں کیا ثابت ہو رہا ہے، یہ دیکھیں لا ابا لہ، لا غلامی لہ، لا ابا لہ اور لا غلامی لہ، تو یہ لا ابا لہ اور لا غلامی لہ میں ایک تو اس کی ترکیب کی طرف دیکھیں کہ جی یہاں پر لا نفی جنس ہے، ابا اس کا اسم ہے اور لہو اس کے خبر کی جگہ پر واقع ہے، ایسے یہ جملہ مکمل ہے، یہی جملہ کیا ہے،
مکمل ہے، مقدر طور پر کسی کو کسی کے لیے ضرورت نہیں۔ لہو یہ خبر کے قائم مقام ہو جائے گا، اس کا متعلق محذوف تو نکلے گا، لیکن لہو ہے تو بس یہ خبر کے قائم مقام ہے۔ تو گویا کہ جملہ یہ کیا ہے؟ مکمل ہے۔ جملے کی اجزاء یہ مکمل ہے، کسی کو مقدر بحیثیت ایک مستقل جز کے، جس پر جو ہے وہ کلام میں کوئی لفظ اس پر دال نہ ہو، ایسی کوئی بات نہیں۔ ایک تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ جی بغیر کسی اور چیز کے محتاج کے یہ کلام کیا ہے؟ تام ہے۔ اس انداز سے یہاں ایک بات ثابت ہو رہی ہے۔ وہ بات کیا ثابت ہو رہی ہے؟ وہ یہ ہے کہ جی ایک ہے اب اور غلامین کا وجود، اور ایک ہے اس کا ثبوت۔ آپ کہہ دیں کسی کا کہ اب ہے ہی نہیں، ایسے ہو سکتا ہے؟ بولو، دنیا میں کسی کا باپ ہی نہ ہو، ہاں؟ اس میں حلال اور حرام کا فرق تو ہو سکتا ہے، لیکن باپ کے بغیر کسی کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جی وہ ابوت، وہ اب ہونا ثابت ہے یا نہیں ہے؟ ایسے تو ہو سکتا ہے نا کہ ثابت نہ ہو، ایسے تو ہو سکتا ہے کہ نسب کیا ہو؟ ثابت نہ ہو، لیکن کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ اب ہو ہی نہ؟ بولو، اب یہ جو ترکیب ہے یہ اسی انداز سے، جیسے میں نے بتایا کہ لا یہ نفی جنس کا، ابا اس کا اسم اور لہو اس کی خبر کی جگہ پر واقع ہے، اسی موجودہ الفاظ سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جی وہ جو زید ہے، ہو ضمیر کا جو مرجع بالفرض زید ہے، زید کے لیے جنس اب کے ثبوت کی نفی ہو رہی ہے۔ زید کے لیے جنس اب کے ثبوت کی نفی ہو رہی۔ نفی کا تعلق کس سے ہے؟ ثبوت سے ہے۔ نفی کا تعلق کس سے ہے؟ ثبوت سے ہے، وجود سے نہیں ہے۔ تو یہ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ جی لا ابا لہو اور لا غلامی لہو سے جب یہی عبارت ہو کہ ابا اس کا اسم، لہو اس کی خبر، کسی اور چیز کا یہ محتاج نہیں ہے، انہی الفاظ کے ساتھ یہ ایک بات ثابت کر رہے ہیں، اور وہ یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ زید کے لیے جنس اب کا ثبوت نہیں ہے، زید کے لیے جنس غلامین کا ثبوت نہیں ہے۔ اب اگر بالفرض ہم ان کو حقیقی طور پر مضاف اور مضاف الیہ بنائیں، اب اگر ہم ان کو حقیقی طور پر مضاف اور تو یہ یوں بن جائے گا لا اباہ لا غلامیہ، یہ عبارت پھر کیا ہو جائے گی؟ لا اباہ لا غلامیہ۔ اب دیکھیں ابا مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، تو یہ تو دونوں مل کر صرف لا کا اسم ہوا، اس کے لیے خبر موجود نہیں ہے، وہ محذوف نکالنی پڑے گی، تو یہ ایک چیز اس سے زائد ہو رہی ہے۔ ایسا ہی ہے، ایک تو یہ بات لا غلامیہ، لا نفیہ ہو، نفی کا ہو جائے گا، غلامیہ اس کا اسم ہو جائے گا، اس کی خبر موجود نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ خرابی لازم آئی کہ لا ابا لہو یہ مکمل جملہ ہے، اس میں کسی چیز اور چیز کی طرف محتاجی نہیں ہے۔ جب یہ آپس میں مضاف اور مضاف الیہ بن جائیں گے تو یہ صرف ایک جز بن جائے گا، دوسرا جز وہ موجود ہی نہیں ہوگا، وہ محذوف جو ہے وہ نکالنا پڑے گا کلی طور پر۔ یہ ایک خرابی سمجھ میں آ گئی، پتہ چلا کہ حقیقی طور پر مضاف اور مضاف الیہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے معنوی طور پر یہ سمجھ لیا کہ جی یہاں پر جنس اب کے ثبوت کی نفی ہو رہی ہے، ان کے وجود کی نفی۔ جب ہم یوں کہہ دیں لا اباہ، تو لا اباہ کا معنی کیا ہو جائے گا؟ آگے اس کی خبر محذوف نکالیں گے، موجود نکالیں گے، تو کیا کہیں گے؟ لا اباہ موجود، لا اباہ کیا ترجمہ ہو جائے گا اس کا؟ زید کا اب ہے ہی نہیں، زید کا اب ہے ہی نہیں، تو یہ تو واقعی کہ کیا ہو جائے گا؟ خلاف ہو جائے گا۔ تو اس عبارت سے اصل جو مقصود ہے وہ اب اور غلامین کے ثبوت کی نفی مقصود ہے، ان کے وجود کی نفی مقصود نہیں ہے۔ اور اگر ہم ان کو حقیقی طور پر مضاف اور مضاف الیہ بنائیں تو پھر مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ ان کے وجود کی نفی ہو جائے گی، ان کے ثبوت کی نفی نہیں ہوگی، ٹھیک ہو جائے گا۔ اور دوسرے وہ لفظوں کی خرابی کہ جی لا ابا لہو مکمل عبارت ہے، اسم بھی ہے، خبر بھی ہے، اور جب ہم مضاف اور مضاف الیہ بنائیں گے تو یہ صرف اسم تو بن جائیں گے لیکن ان کی خبر نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے لا ابا لہو اور لا غلامی لہو یہ حقیقی طور پر مضاف اور مضاف الیہ ظاہری طور پر نہیں بن سکتے، یہ ایسے ہی ہوں گے۔ دیکھیں
वलैसा तर्जुमा शुरू से देख ले। वलैसा ऐ मिसलु हाज़ैन तरकीबैन, और नहीं है, यानी इन दोनों तरकीबों की मिसल नहीं है मुज़ाफ़ हकीकतन लिफ़सादिल माना, उस माना के फ़साद की वजह से, अलमुरादुल मुफ़ाद बिहिमा, जो कि मुराद हैं और इनसे मुस्तफ़ीद हो रहा, इनसे जो है वो हासिल हो रहा है इन दोनों मिसालों से, अला तक़दीरिल इज़ाफ़ती, इज़ाफ़त की तक़दीर के साथ। वह हुआ नफ़्यु, अब वो इज़ाफ़त वो कौन सा माना है जिसमें फ़साद आएगा, आगे इसको ज़िक्र कर रहे हैं। वह हुआ नफ़्यु सुबूती जिन्सिल अबी अबिल ग़ुलामैनी, और वो जिनसे अब या जिनसे ग़ुलामैन के सुबूत की नफ़ी है। जो असल माना है वो क्या है, जिनसे अब या जिनसे ग़ुलामैन के सुबूत की नफ़ी है। लिमर्जिअ ज़मीरिल मजरूरी, ज़मीर मजरूर के मर्जे के लिए, बिल इस्तिक़लाल, मुस्तक़िल तौर पर, मिन गैर इहतियाजिन इला तक़दीर ख़बरिन, बग़ैर मुहताज होने ख़बर की तक़दीर की तरफ। जो मौजूदा इबारत है इसी से ही ये पूरी बात जो है वो समझ में आ रही है। वहाज़ल माना यफ़सुदु, और ये माना फ़ासिद हो जाता है, अला तक़दीरिल इज़ाफ़ती, इज़ाफ़त की तक़दीर पर, मिन वजहैनी, कितने वजह से, दो वजह से। एक तो इबारत पर ये मुकम्मल नहीं होगी, एक ये बात। दूसरी बात क्या होगी कि सुबूत की नफ़ी से मामला चलकर कहाँ तक चला जाएगा, वजूद की नफ़ी तक, और ये मानवी ख़राबी होगी। अम्मा अव्वलन, बहरहाल पहली वजह, फली अन्ना माना हाज़ैन तरकीबैनी, पस बेशक इन दोनों तरकीबों का माना, अला तक़दीरिल इज़ाफ़ती, इज़ाफ़त की तक़दीर के साथ यूँ बन जाएगा, ला अबाहु और ला ग़ुलामैहि। जब हम हकीकी तौर पर ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िले बनाएंगे तो फिर ये क्या बन जाएगा, ला अबाहु बन जाएगा, ला ग़ुलामैहि बन जाएगा। वहाज़ा ला यतिम्मु इल्ला बितक़दीर ख़बरिन, और ये बात मुकम्मल नहीं होगी, ये कलाम ताम नहीं है मगर ख़बर की तक़दीर के साथ। यूँ इबारत हो जाएगी, ला अबाहु मौजूदुन ला ग़ुलामैहि मौजूदानी, और ये ख़राबी लाजिम आ गई कि पहली वाली बात लफ्ज़ों से ही ताम है और यहाँ ये तक़दीरी जो है वो ख़बर इसकी निकालने की ज़रूरत है। व अम्मा सानियन, बहरहाल दूसरी वजह, फ़लिअन्नल मुरादा, पस बेशक मुराद, नफ़्यु सुबूती जिनसिल अबी अबिल ग़ुलामैन लहू, उसके लिए जिनसे अब या जिनसे ग़ुलामैन के सुबूत की नफ़ी मुराद है। ला नफ़्युल वजूदी, ना कि वजूद की नफ़ी, अन अबीहिल मालूम, उसके मालूम अब से, या उसके दो मालूम ग़ुलामों की वजूद की नफ़ी मुराद नहीं, सिर्फ सुबूत की नफ़ी मुराद है, वजूद की नफ़ी मुराद। और अगर हम इसको मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िले बनाए तो फिर क्या होगा, फिर ये जो है वो सुबूत की नफ़ी, ये वजूद की नफ़ी हो जाएगी, सुबूत की जो नफ़ी है वो नहीं रहेगी। जी, ये बात समझ आ गई। तो ये तो साहिब किताब का नज़रिया था कि ला अबा फ़ीहा ला ग़ुलामै लहू, ला अबा लहू और ला ग़ुलामै लहू, ये जो दो मिसालें हैं मातिन ने आपको बताया कि जी हकीकी तौर पर मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िले नहीं बन सकते। इसमें आगे इख्तिलाफ़ है इमाम सीबवी और इमाम खलील और जमहूर नहवी हज़रात का। वो फरमाते हैं कि नहीं, ये जो इबारत है ये हकीकी तौर पर भी मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह है, ये हकीकी तौर पर भी क्या है, ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह हैं। अलबत्ता जो ज़ाहिरी तौर पर जो लाम है ये महज़ उस लाम मुक़द्दरा की ताकीद के लिए है, ज़ाहिरी तौर पर इसका कोई और असर नहीं है। मातिन ने क्या कहा, मातिन ने तो यही कहा ना कि जी लाम यहाँ पर मुक़द्दर नहीं है, बस यही लाम है जो मौजूद है। ये जो जमहूर नहवी हज़रात हैं, इमाम सीबवी और खलील हैं, इनका नज़रिया क्या है, इनका नज़रिया ये है कि जी क्या है, असल जो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िले में लाम तख़सीस का होता है वो तो यहाँ पर मुक़द्दर ही है। जैसे ग़ुलाम व ज़ैदिन है, अब ग़ुलाम व ज़ैदिन में लाम मुक़द्दर है, असल में क्या था, ग़ुलामुन लि ज़ैदिन। तो वो फरमाते हैं कि वो जो लाम मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िले के दरमियान में होता है तख़सीस के लिए, वो यहाँ पर भी मुक़द्दर है। जो ज़ाहिरी तौर पर लाम है ये महज़ उस लाम की ताकीद के लिए है, ये कोई वो हकीकी तौर पर वो लाम हो, तो उनके नज़दीक ये हकीकी तौर पर क्या है, ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िले हैं। बहरहाल मातिन का नज़रिया इसके ख़िलाफ़ है, उसकी वजह अब लोगों ने पढ़ ली कि उनके नज़दीक ये हकीकी तौर पर मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िले क्यों नहीं है। ख़िलाफ़न लिसीबवैहि, मज़हब की समझ आ गई।
خلافاً لسیبویہ والخلیل و جمہور النحات، اختلاف کرتے ہوئے امام سیبویہ، امام خلیل اور جمہور نحویوں کے ساتھ۔ اب دیکھیں یہاں پر اختلاف کرنے والے تین لوگ ہیں، سیبویہ بھی ہیں، خلیل بھی ہے اور جمہور نحوی حضرات بھی ہیں۔ صرف علامہ سیبویہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کیا، باقی دو کا تذکرہ نہیں کیا۔ تو ایسے کیوں کیا؟ انہوں نے کیا بگاڑا تھا؟ تو فرماتے ہیں خص سیبویہ بہذا الخلاف، اس اختلاف کے ساتھ صرف امام سیبویہ کو خاص کیا، لأنہ العمدۃ فیما بینہم، اس وجہ سے کہ ان تمام نحویوں میں عمدہ کون ہے؟ وہ امام سیبویہ۔ یا تو یہ وجہ ہے، یا پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ جی اصل اختلاف کو بیان کرنا تھا، اختلاف کرنے والوں کی فہرست کا کوئی تعلق جو ہے وہ یہاں پر ذکر کرنا وہ مقصود نہیں تھا۔ اصل مقصود کیا تھا؟ محض اختلاف کے لیے تو ایک فرد ہی کافی ہے، اختلاف واضح ہو جائے، باقی اس فرد کے ساتھ جتنے بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ سارے ضمناً آ جائیں گے۔ تو یہ صورت۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ اختلاف کرنے والے کون ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اول ان المقصود بیان الخلافی، یہاں پر اصل مقصود اختلاف کا بیان تھا، لا تعیین المخالفین، نہ کہ مخالفین کی تعیین، اس وجہ سے صرف ایک نام ذکر کیا، باقیوں کو چھوڑ دیا۔ اب وہ مذہب کیا ہے، اختلاف کیا ہے؟ فمذہب سیبویہ والخلیل، لہذا سیبویہ، خلیل اور جمہور نحویوں کا مذہب یہ ہے ان مثل ھذا الترکیب، کہ یہ جو اس طرح کی ترکیب ہے، مضاف حقیقتاً باعتبار المعنی، معنی کے اعتبار سے مضاف حقیقی ہے، واقحام اللام، اور لام کا جو اضافہ ہے بین المضاف والمضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان، تأکید للام المقدرۃ، یہ لام مقدرہ کے لیے کیا ہے؟ تاکید ہے۔ وحکم المصنف بفسادہ، اور مصنف نے اس کے فساد کا حکم لگا لیا، لما عرفت، جیسے کہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے کہ جی اس میں دو خرابیاں لازم آتی ہیں، لفظی طور پر بھی اور معنوی طور پر۔